Alhamdulillah, it now brings us to, inshallah, our final speech of the day in Urdu. Inshallah, we shall have a speech in Urdu now by Allama Khurshid Alam Sabri Sahab, who is the Imam of the local Jamia Markazi Mosque. Inshallah, we would like to invite Allama Khurshid Alam Sabri Sahab. He will, inshallah, do a speech on the Shahan of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Subhanallah. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqeeq. جشن عید میلاد النبی دربار اللہ شاد تشریف نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحان الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه وأولاده وبناته وأزواجه وجميع ملته من أوليائه وصلحائه وعلمائه أجمعين. سبحان الله. نہایتی مکرم و محترم قابل سر تکریم و تعظیم واجب الاکرام محترم المقام عزت مآب خلیفہ مجاز سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ جناب پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد اصغر علی صاحب دامت برکاتہم آستانہ عالیہ سے تعلق رکھنے والے خانوادہ پاک کے عظیم فرزندان گرامی قدر صاحبزادگان گرامی قدر اور سلسلہ عالیہ کے عظیم خدام و متعلقین و متوسرین بحمد اللہ تعالی یہ بات ہمارے لیے بڑی باعث سعادت و اعزاز ہے کہ ہم آج کیتھلے کی سرزمین میں محترم المقام عزت مآب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ کہ خلیفہ مجاز حضرت صوفی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم کی زیر انتظام و اہتمام انعقاد شدہ مجلس میں موجود ہیں. ان مجالس کے اندر جہاں ہمیں بہت سارے فوائد ہوتے ہیں وہاں سلسلہ عالیہ کی محافل میں جو عظیم ترین کام ہم کرتے ہیں اور ہمیں جس سے سبق ملتا ہے وہ عقیدے کا کام ہے. سبحان اللہ. بے شک عقیدہ کی اصلاح، عقیدہ کی درستگی، عقیدہ کی سلامت و صلابت اور ثواب اور عقیدہ کے مبنی پر ہونے کی باتیں کرنا، سننا، سمجھنا اور ان کو آگے پھیلانا، یہ سلسلہ عالیہ کا خاصہ ہے. اچھا، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ رسمی بات نہیں، یہ خاص بات ہے اور اس بات کو کرنا مشکل بات ہے. اتنی مشکل بات ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی تبلیغی کام کرنے والے لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں یا ادارے ہیں، 95% وہ اس بات کو نہیں کرتے. وہ عقیدے پر بات ہی نہیں کرتے. اس لیے عقیدے پر بات نہیں کرتے کہ عقیدے پر بات کرنے سے آپ کو اپنے آپ کو بتانا پڑے گا آپ کون ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ حال بھی بتانا نہیں چاہتا. آپ کے سلسلہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے سلسلہ کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے ادھر ادھر کی بات کرنے کی. شروع دن سے لگی بات ہے، سچی بات ہے، حق بات ہے. جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں، بات ختم. سبحان اللہ.
اس کے لیے جتنی مخالفت ہو، جتنی معارضت ہو، جتنے مقابلے میں لوگ باتیں کریں، اس سے کوئی کسی اعتبار سے بھی لیت و لعل کی بات کیے بغیر سیدھا اسی بات پر قائم رہنا، یہ جو آپ کا سلسلہ طریقت ہے، یہ اس کی بہت بڑی عظمت اور شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ بیان کرنا یہ سلسلے کا کام ہے اور یہ سلسلہ کرتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس بات کو زیادہ پھیلانے کی؟ مجھے اس لیے ضرورت ہے کہ وہ مشہور شعر ہے نا، روشنی دینے والے کو بھی کم سے کم ایک دیا چاہیے اپنے گھر کے لیے۔ علماء کو بھی حق بات کرنے کے لیے کوئی سٹیج ہوگا تو وہ حق بات کریں گے نا۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کو سٹیج ہی ایسا کوئی نہیں ملے گا جہاں پہ وہ حق بات کر سکے تو وہ حق بات کر ہی نہیں سکیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حق کی بات چھپی رہے گی، اور جب حق کی بات چھپی رہتی ہے تو بڑا بڑا حق چھپنے لگ جاتا ہے، یعنی ایسا حق جو چڑھے سورج سے بھی زیادہ حق ہے وہ چھپنے لگ جاتا ہے۔ میں اس کو آپ کی ایک سادہ مثال دیتا ہوں۔ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ جناب صدیق پاک۔ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ جناب عمر پاک۔ سبحان اللہ۔ تیسرے خلیفہ کون ہے؟ جناب عثمان پاک۔ چوتھے خلیفہ کون ہے؟ جناب علی پاک۔ اس وقت کے ماحول میں آپ حضرت علی پاک کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں تو لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی۔ کھل کر مجموع میں، مجالس میں، ماحول میں ایک چڑھے ہوئے سورج کی طرح حقیقت کو بیان کرنا جرم سمجھا جا رہا ہے، اور سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجبوری تو ہے، وہ کہتے مانتے ہیں، لیکن ماننے کے باوجود کہتے نہیں۔ اب آپ جو بات مان رہے ہیں اور کہنا نہیں چاہتے تو وہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ ایک بات آپ کے دل میں ہے، آپ کا عقیدہ ہے، اور آپ اس عقیدے کو کہنا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں کہنا چاہتے؟ جب حق ہے تو پھر کہیں، جب سچ ہے تو پھر بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ کیا خلیفہ چہارم ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ خلیفہ چہارم پوری امت میں چوتھے نمبر پر، خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم، عظیم ترین خلفاء میں خلافت اربع، وہ معمولی سی بات ہے؟ مگر یہ نہ کہنے دینے کی کوشش ہوتی ہے، جو کہے اس کے بارے میں بھی اچھا تاثر نہیں ملتا، نہ لیا جاتا۔ تو اس لیے عقیدے کو، اور یہ بات میری سمجھے، میں یہ جمعہ پر بھی بات درس کر رہا تھا، عقیدے کی کمی کبھی جنت جانے نہیں دیتی۔ اعمال 90%، 99% بھی اعمال خراب ہوں گے تو بالآخر بندہ جنت میں جائے گا۔ جس کا عقیدہ درست ہوگا وہ ultimately he will be deserving the paradise۔ لیکن جس بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی زندگی میں ایک عمل بھی غلط نہیں ہے، پھر بھی جنت نہیں جائے گا، کیونکہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو اس کے اوپر بننے والی عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان اولیت کے حاصل ہونے سے امت کے اندر خواہ کی بیماری پیدا کی جا رہی ہے۔ ایک مسلمہ حقیقت ہے، نبی مکرم نے جسے خود اپنی موجودگی میں تمام صحابہ میں اول نمبر پر بٹھایا، سبحان اللہ، اول نمبر پر قائم کیا، اول نمبر کی تصدیق فرمائی۔ وہ میڈیا والے اپنے آپ کو بڑے شیخ عالم کہلوانے والے کہہ رہے تھے کہ اولیت ہے، ساری اولیت بیان کرنے کی لوڑ ہے، کہ تسی آدھے ہو کہ غلامہ وچوں زید نے، چھوٹے وچوں حضرت علی نے، عورتوں وچوں جناب خدیجہ پاک نے، یہ تقسیم کرنے کی کیوں لوڑ ہے؟ تو میں نے کہا کہ تقسیم نہیں کرو گے تو اس تقسیم نہ کیے بغیر تم غیر مسلم کا تو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ سب کو پہلے کلمہ کس نے پڑھیا؟ مسلمان کون ہویا؟ یہ بہت بڑی سند ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ دنیا میں، کائنات میں، خواہ وہ ظاہری باطنی ہو، روحانی جسمانی کائنات ہو، پہلے نمبر کا پہلا نمبر ہونا بہت بڑی بات ہے۔ جو ہمارا یہاں بریڈ فورڈ کا لارڈ میر ہوتا ہے وہ فرسٹ سٹیزن ہوتا ہے، پہلا شہری ہوتا ہے۔
یعنی اس کے عہدے نے اسے پہلا شہری بنایا ہوتا ہے. جو ملک کا رئیس امیر ہوتا ہے, صدر وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ پہلے نمبر پر ہوتا ہے. میں ایک دنیا کی مثال دے رہا ہوں, اور حقیقی دنیا میں بھی جمعے کی نماز میں جو سب سے پہلے آئے وہ پہلے نمبر والا ہوتا ہے, اور جو پہلے نمبر والا اس پر جو بھی پہلے نمبر کا ملتا ہے. حضرت زید نے غلاموں میں پہلے اسلام قبول کیا. یہ بات آپ نے سنی, میں نے ایک خاص بات کی طرف آپ کی توجہ کروا دی. جناب سیدہ خدیجہ پاک نے اور تمہیں پہلے اسلام قبول کیا سب سے پہلے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. بالغ, روزگار, انڈیپینڈنٹ, اپنی کیپیسٹی میں ہائی کوالٹی اور لیول کے انسان ہوئے. جس ہستی نے اسلام قبول کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں, وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, یہ جو باقی تین کی ہستیاں ہیں, حضرت زید ہے, خدیجہ پاک ہے, حضرت علی پاک ہے, ان پر نان مسلمز نے اعتراض کیا. نان بلیورز کا ان پر اعتراض ہے. وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ پاک جو زوجہ محترمہ ہے, اہلیہ پاک ہے, حرم ہے رسول پاک کا, حضور پاک کی بیوی محترمہ ہے, اگر وہ نہیں مانے گی تو کون مانے گا؟ بیوی نے تو ماننا ہی ہے. اور حضرت زید حضور کے غلام اور خادم ہے, تو خادم نہیں مانے گا تو کون مانے گا؟ حضرت علی حضور کی گود میں پلنے والے, آپ کے گھر میں آپ کے ایک قسم کے بیٹا بنائے ہوئے ہیں. حضور پاک کی ذمہ داری ہے ان کی کفالت کرنا. اگر وہ نہیں مانے گا تو کون مانے گا؟ یہ ہمارے اعتراض نہیں ہے, ہم ان اعتراض کو انٹرٹین بھی نہیں کرتے. یہ اعتراض نان مسلمز کے ہیں, لیکن ایک ہستی جس پر نان مسلمز نے کوئی اعتراض نہیں کیا, سبحان اللہ, وہ سارے صحابہ کے پیر حضور صدیق اکبر کی. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. ڈاکٹر گیبن سے لے کر منٹگومری وارڈ تک ہر ایک نے لکھا, بچہ تھا اسلام قبول کر لیا ہمیں سمجھ آتی, زوجہ پاک تھی اسلام پہلے قبول کر لیا ہمیں سمجھ آتی ہے, حضرت علی چچا زاد بھائی تھے, گھر میں رہتے تھے, بیٹے بنے ہوئے اسلام قبول کر لیا سمجھ آتی ہے. مگر ابو بکر صدیق جو مکہ کا اتنا بڑا چیف جسٹس ہے, تاجر ہے, سمجھدار ہے, پنچایت کے فیصلے کرتا ہے, ہم حیران ہیں, دلیل تک نے پوچھی اور اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ, اور وہ بھی پہلے نمبر پر قبول کیا. سبحان اللہ. اب جناب صدیق اکبر نے جو پہلے نمبر پر اسلام قبول کیا, اس پر جو ظاہری طور پہ غیر مسلم ہیں ان کو اعتراض نہیں, جو نام کے مسلمان مگر حقیقت میں مسلمان نہیں ان کو اعتراض. اچھا, ان کو کیا اعتراض ہے؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اس کو قبول کیتا ہے کہ نبی پاک جو نبی بن جان گئے تو بادشاہت مل لگے. تو وہ جو فرمائے تجھے بھئی اس وقت بادشاہت ملی تو دور کی بات ہے, سرکار پاک کے ساتھ تو چلنا جرم تھا, مکہ میں حضور پاک کے ساتھ بیٹھنا جرم تھا ان کافروں, مشرکین, منافقین کی نظر میں. اس وقت جناب صدیق پاک نے اسلام بھی قبول کیا اور 40,000 پاؤنڈ بھی دیے. سبحان اللہ. آپ انگریزی پاؤنڈ تو اسے یہاں نہیں کوئی, جو اس وقت کی رکھتی تھی وہ آج کے پاؤنڈ سے زیادہ تھی اس کی ویلیو. 40,000 درہم و دینار سرکار کے قدموں میں رکھے اور کہا حضور صرف اسلام قبول کرنے سے اسلام پھیلے گا تو نہیں نا, اس کو پھیلانے کے لیے پیسہ چاہیے. ابو بکر کا وعدہ تھا. سبحان اللہ. جناب صدیق اکبر کے علاوہ کوئی ایک صحابی نہیں جس نے اسلام بھی قبول کیا ہو, ساتھ نذرانہ بھی دیا ہو. جناب صدیق اکبر پہلی ہستی ہے, اسلام بھی قبول کیا ہے اور خطیر رقم کا نذرانہ بھی پیش کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان اور فضیلت عطا فرمائی. اچھا, جس بندے کو پیسہ ہوتا ہے یا دین کی خدمت, اکثر لوگ بڑے مخلص بھی جڑے اپنا نام تک بھی نہیں دیتے, لیکن اکثر یہ دیکھا گیا جڑے ڈونیشن زیادہ دیں وہ لاڈلے ہو جاتے. کسی جگہ پہ بھی ہوں, ہم سیاسی بات کر رہے تھے, سیاسی پارٹی میں جو زیادہ پیسے دے اس کو ATM بول دیتے ہیں, وہ فلانا پتہ نہیں فلاں پارٹی کی ATM, کیا مطلب پیسے زیادہ دیتے. اب جو پیسے زیادہ دیتا ہے وہ اپنا حق بھی زیادہ دیتا ہے, تو پیسے نہ دینا, پارٹی چلانا میں, ڈونیشن میری, ایسے ہی ہے نا. صدیق پاک ڈونر سب سے بڑے ہیں, لیکن صحابہ کی کائنات میں سب سے بڑے عاجز جناب صدیق اکبر ہیں. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے صدیق اکبر سے زیادہ
مسجد کی صفائی کرتے کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. مسجد کا سب سے زیادہ جھاڑو جناب صدیق اکبر نے دیا. مسجد کی صفائی سب سے زیادہ جناب صدیق اکبر نے کی. مسجد کے لیے سب سے زیادہ قربانی جناب صدیق اکبر نے کی. اور آپ کے لیے باعث تقویت ایمان ہو گئی یہ بات. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر میں سب سے زیادہ اینٹیں اٹھانے والا صدیق اکبر. سبحان اللہ. سب سے زیادہ جس ہستی نے اینٹیں اٹھا کے تعمیر کی. اچھا جڑا پیسے دے دے میں کام کرنے کی کیوں نہیں لوڑ کو نہیں رہتی نا اس پیسے دے سکتے. جناب صدیق اکبر نے مسجد نبوی کی تعمیر کی جو تھی زمین وہ خرید کر وقف کی مسجد کے لیے. اور خریدی ہے اس معنی میں سودا نہیں کیا. خریدنا اور بات ہے, سودا کرنا اور بات ہے. صدیق اکبر نے کبھی دین میں سودا نہیں کیا. تاجر ہے مگر تجارت نہیں کی. جب یتیم بچوں سے کہا یہ زمین کتنے کی ہے, انہوں نے جو پیسے دیں گے ایک پینی بھی کم نہیں کروائی. وہ سارے کے سارے پیسے اسی وقت ادا کر دی. سبحان اللہ. حضرت بلال کو خریدنے گئے. حضرت بلال یہ جناب صدیق اکبر کی اولیت کی شانیں ہیں کہ ان اولیت کی شانوں میں کوئی آپ کا ثانی نہیں. جناب حضرت بلال کو آزاد کروانے گئے تو آپ کو پتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو مارتا امیہ کو کہا میں اس کو خرید لیتا ہوں پیسے لے لو. اس نے کہا پیسے تم اس جتنے پیسے میں مانگتا ہوں تم دے لو گے جان کچھ. اس نے کہا تو آپ نے فرمایا تو کتنا مانگتا ہے. اس نے کہا میں 10,000 مانگتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے 10,000 لے لو. سبحان اللہ. وہ حیران ہو گیا تو کہتا ہے 10,000 بھی لوں اور اگر ساتھ تیرا جو وہ خاص غلام ہے یمنی بندہ غلام تیرا جو تیرا پرسنل اسسٹنٹ ہے اکاؤنٹنٹ بھی ہے تیرا سارے کام کرتا ہے وہ بھی ساتھ مانگو. فرمایا وہ بھی لے لو. بحث بھی نہیں کی. آپ نے دونوں چیزیں دی پیش کی. حضرت بلال کو خرید کر لے کر چلے تو امیہ نے پوچھا کہ اے تسی ایڈے بڑے تاجر ہو گھاٹے دا سودا کر دیتا جے کس طرح کیتا ہے تو سب پوچھے ہی کوئی نہیں. فرمایا اس لیے کہ یہ جن کو پسند ہے نا ان کے سامنے میرے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں. میرے پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب پسند میرے نبی کی ہو اور میں اس پہ بارگین کرتا رہوں ابو بکر کو یہ گوارا نہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو پتا ہے حضور پاک نے صحابہ سے کہا تھا ہم عمرہ شریف کے لیے جا رہے اور ہم وہاں عمرہ شریف کر کے آئیں گے, طواف کریں گے. احرام باندھ لیا, طواف کے لیے تیاری کر لی. پورے جب احرام ہو گیا تو احرام کی تیاری پوری ہو گئی. اب ادھر سے جب وہ آپ کو پتا ہے کفار مشرکین مکہ میں جو لوگ ہیں ان سے سرکار کا معاہدہ طے ہو گیا اور معاہدہ یہ ہوا کہ آپ نے اس مرتبہ عمرہ شریف نہیں کرنا ہے, طواف نہیں کرنا, واپس چلے جو اگلے سال. تو سرکار نے فرمایا بھائی معاہدہ ہو گیا ہے, میں احرام اتار رہا ہوں اور حلق کروا رہا ہوں, بال مبارک کٹوا رہا ہوں. سب تو پہلا بندہ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ جس نے سرکار کے حلق کروانے پر اپنا حلق کروایا, بال کٹوائے, وہ جناب صدیق اکبر کی ذات. سبحان اللہ. ہن تسی سوچ سکتے ہو کہ یہ موڑی ٹکڑی گل ہے جناب نے تو نہیں, جناب سرکار نے کیا اور اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. صدیق پاک نے اسی وقت طواف کا وہ اتار دیا احرام بھی اور حلق بھی کروا دیا. اپنے خیمے میں چلے گئے. جناب عمر پاک کو پتا چلا تو عمر تو عمر ہے, جلالی طبیعت کے مالک, سرکار کے سامنے بھی آپ نے جلال کی کیفیت کو رکھ دی. سرکار اسے پسند فرماتے, ہاتھ کام رہا ہے, جسم کام رہا ہے, جلال کی کیفیت ہے. سرکار کی خدمت میں سلام عرض کیا, سلام عرض کر کے بیٹھ گئے, کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں. فرمایا ہوں. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو حق نہیں بنایا. فرمایا ہے ہم سچے مسلمان نہیں ہیں. فرمایا ہے تو پھر یا رسول اللہ جب سچے ہم ہیں تو دب کے آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کرنا تو کیوں جا رہے دب کے. فرمایا اس لیے جا رہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نہیں ان سے مقابلہ نہیں کرنا, صلح کر لی ہے. تو فرمایا کہ اگر صلح کر لی ہے یا رسول اللہ تو صلح دب کے کیوں کی ہے, حق دبتا تو نہیں نا. سرکار کا ایک جملہ تھا اور وہ جملہ یہ تھا, فرمایا عمر میں وہی کرتا ہوں جو میرا اللہ کہتا ہے. اللہ نے کہہ دیا میں نے کر دیا, بات ختم ہو گئی. اب اس سے آگے چونکہ ادب کا ایک حد ہے نا, سرکاری عمر آگے جا تو نہیں سکتے تھے مگر ایک دوسرا سوال بدل کے کر دیا. کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ ہم طواف کر کے آئیں گے, تو طواف تو نہیں کیا. آپ نے تو کہا طواف کر کے آئیں گے, طواف تو ہم نے کو نہیں کیا.
سرکار کا جواب سنیں. فرمایا عمر میں نے کہا تھا طواف کر کے آئیں گے لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. طواف کا تو کہا تھا لیکن میں نے طواف اسی سال. 2 سوال 2 جواب. کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا. طواف کیوں نہیں کیا؟ اس سال کا میں نے کہا نہیں تھا. کہا تھا طواف کریں گے ضرور کریں گے مگر ضروری نہیں تھے اس سال کا نہیں کہا تھا. اچھا اب جناب عمر پاک چپ تو کر گئے مگر دل میں ابھی بات موجود ہے. سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے خیمے میں گئے. یہ شہنشاہ صداقت تشریف فرمائے. حدیث کے الفاظ ہیں چہرے پہ مسکراہٹ ہے. قربان جائیں گے صدیق پاک کی عظمت اللہ. چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کھجور کھاندے نے کھجور کھاندے نے پہ چہرے پہ مسکراہٹ. بندہ غصے ہوئے تو کھانا کھاندا. توجہ فرماؤ. بدن ٹینشن ہوئے تو کھانا کھاندا. یہ باقاعدہ محدثین نے لکھا کہ جناب صدیق اکبر کھجور کھا رہے تھے جس کا مطلب تھا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی ٹینشن نہیں تھی. مسکرا رہے تھے آپ کی طبیعت میں کوئی انقراض نہیں تھا کشادگی تھی. جناب عمر پاک گئے اور جا کے سلام کہا اور کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے صدیق آپ کو یہ تو آپ نے سرکار نے کہ آپ نے فوری طور پہ حلق کروا دیا. کیوں کروایا؟ ہم نے آگے نہیں جانا تھا. کہا اس لیے کروایا کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا حکم تھا. سبحان اللہ. وہی جواب جو نبی پاک نے اپنے ترکی خیمے میں دیا وہی جواب جناب صدیق پاک نے اپنے خیمے میں جناب عمر پاک کو دیا. دوسرا وہی سوال عمر پاک نے یہاں کیا جو وہاں کیا تھا. کہا اچھا تو سرکار نے کہا نہیں تھا کہ ہم طواف کرنے جا رہے ہیں طواف کریں گے. تو وہی جواب صدیق پاک نے فرمایا تھا لیکن اس سال تو نہیں فرمایا. جب یہ بات سنی تو عمر پاک کہتے ہیں کہ فوری طور پہ میرے دل کا اندر بدل گیا انداز بدل گیا اور میں نے سوچا عمر تو ابھی ابو بکر سے بہت پیچھے ہے. تو ابھی ابو بکر سے بہت پیچھے ہے. تو ابھی تک نبی کے ظاہری عمل کو سمجھنے کے لیے بھی سوالات کے اندر جاتا ہے. اور ابو بکر کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ ابو بکر تو بیٹھا ہے سرکار نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. ذرہ برابر بھی طبیعت میں آئی ہی بات نہیں کہ ایسا کیوں ہوا. اور عمر کہتے ہیں میں عمر بھر پچھتاتا تھا کہ کاش وہ درجہ اور لیول جو صدیق کو حاصل تھا مجھے بھی ہوتا. سرکار کے ہر کام پر بلا چون و چلا دل کا تسلیم کر جانا اور من و عن. یہ کیا لفظ بولے میں نے بولنا ذرا پیار سے. اور کال ایک ٹی وی دے پیچھے سر بہت بڑے شیخ کو پہلے سر من و عن لفظ من و عن غلط نہ پڑے. میں کہا کھڑ کر ڈیوٹی سے من لفظی کوئی نہیں اللہ کے بندے. من حرف جارہ ہے اور عن بھی حرف جارہ ہے. تو من تو اس کا جو پہلا زیر ہے وہ مبنی ہے یعنی بدل سکتے نہیں. عن چینجیبل ہے تو نے کیسے چینج کر دیا؟ تو کوئی عام تو وہ تو سادہ لوگ کوشش کر رہے ہیں تو بڑی کو بڑی لغت نکل پہ دست ہے نام پہ پڑھا نام پہ پورا دی تعلیم پہ دیتا ہے. مگر وہ بات تو یہ لفظ ہے من و عن یعنی اسی طریقے سے ہو بہو ایگزیکٹلی with the same pattern جناب صدیق اکبر کی طبیعت تھی جو سرکار پاک کی. حضور پاک کے جسم انور کا ظاہراً و باطناً عکس کامل ہے جناب صدیق اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو حضور اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان عطا فرمائی ہے. اچھا اب اندازہ فرمائے کہ ان پر شرک کا الزام ہے. اور پتہ توڑے پیر تے شرک دا الزام نقشبندیوں کے سب سے بڑے پیر جناب صدیق پاک ہیں. تو لوگ الزام لاتے ہیں کہ معاذ اللہ شرک دا الزام لگاتے ہیں اور خود مانتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کا نام ہی عبداللہ ہے. نام کیا ہے؟ عبداللہ. اللہ سرکار کے والد ماجد کا جو نام ہے وہی نام جناب صدیق اکبر کا ہے. عبداللہ نام ہے. تو جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کی فیملی کے لوگ آپ بدھ کے پاس جانا ہے آپ کو بھی ساتھ لے کے گئے. جب بدھ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا بدھ کو ہم تو سجدہ کرتے آپ بھی کریں. تو آپ نے فرمایا اچھا سجدہ میں کرنا لیکن لوگوں کے سامنے میں ذرا شرم نہیں ہوتی. لوگوں کے سامنے مجھے شرم محسوس ہوتی. اچھا تو ٹوٹ جانے تو سجدہ کر اسی ٹوٹ جانے پھر آ جانے. وہ باہر نکلے اور جب باہر نکلے تو بدھ کے سامنے گئے جناب صدیق پاک
اور جا کر فرمانے لگے اور تو سننے پہ میں تیرے کو سنانا آیا تیرے کچھ. سبحان اللہ. جب آگے سے پتھر سے جواب کیا آ رہا ہے, پتھر بول رہی نہیں ہے, پتھر نے کیا جواب دینا ہے؟ کہا سنتا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا اچھا تو ہے ہی ڈورا, تیرے سنا ہی کچھ نہیں دینا. اچھا میں تیرے سجدہ کرنا ہے تو میں سجدہ ہوں نہ کرنا ہے, میں روزی روٹی دے تو میں کچھ بھوک لگی کھانے واسطے دے, وہ کو بولی کوئی نہیں, بت بھی کدی بولے گا. جناب صدیق پاک نے پتھر چاہ کے اس پتھر کو مار کے ایک پتھر سے دوسرا پتھر توڑ دیا, سبحان اللہ, ٹکڑے کر دیے. مسکراتے ہوئے باہر نکلے, خاندان کے لوگ آ گئے, دیکھیے ابو بکر سجدہ کیتا ہے تو کی ہو جائے کیتا. جب وہاں پہنچے تو بت ٹوٹا پڑا تھا. وہ شکایت لے کے آپ کے والد ماجد کے پاس گئے, ابو قحافہ کے پاس, کہ آپ کے بیٹے نے سجدے کی بجائے تو بت توڑ دیا. جب یہ شکایت پہنچی جناب حضرت ابو قحافہ کے پاس تو آپ نے بلایا اور بلا کے سختی سے کہا تو نے اہل مکہ کے اتنے معزز کی توہین کی ہے بت کی, تمہیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے نا تو اندر سے آپ کی والدہ آ گئی, جناب صدیق پاک کی امی جان آ گئی اور آ کر اپنے خامد سے کہنے لگی اس سے سختی سے بات نہیں کرنا, اس سے سختی سے بات نہیں کرنا. اچھا اتھو جدوں کوئی اشارہ آ جائے تو پھر سختی کا گل کرنی سوچی تو رہی نہیں نا, کیوں نہیں سیکھ سکتے بھائی صاحب؟ بھئی جب وہاں سے گورنمنٹ آف ہاؤس سے جہاں اصل طاقت کا سر چشمہ جی تو پوچھ کے گڈی دا رنگ تے خریدی جاندی گڈی, وہاں سے بات خاموش. ابو قحافہ اس بچے سے سختی سے بات نہیں کرنا. اگر کیوں کہ وہ آسمانہ تو اترے, ہاں آسمانوں سے اترا ہے. جب یہ میرے پیٹ میں امانت تھا تمہیں پتہ ہے میرا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا. میں ایک بار کعبے میں گئی تھی اور کعبے کے رب سے التجا کی تھی, مولا مجھے اب وہ ایسا بچہ دے جو زندہ رہے میں اسے دیکھ سکوں. تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی, اے اللہ کی بندی اب تو اللہ تجھے بچہ عطا کرے گا, یہ بچہ عتیق ہوگا. عتیق, سبحان اللہ بولو. عتیق, عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد, اور علماء نے کہا کہ عتیق کا معنی ہے عتیق من الموت. یہ جب پیدا ہوگا تو موت اس پر نہیں آئے گی, یہ موت سے آزاد پیدا ہوگا یعنی زندہ رہے گا. اور دوسرا اس بندے نے کہا تھا خواب میں کس ہستی نے مجھے یہ بتایا یہ عتیق من الموت ہے اور رفیق النبی ہے, یہ نبی کا رفیق ہوگا, یہ نبی کا رفیق ہوگا, یہ نبی کا رفیق ہوگا. اور رفیق نہیں ہوگا, نبی کا جانشین بھی ہوگا. اس لیے اس سے سختی سے بات نہ کر, یہ جو کرتا ہے اپنی طرف سے نہیں کرتا, اللہ کی طرف سے کرتا. اس کے بعد زندگی بھر ابو قحافہ نے کبھی جناب صدیق پاک کو ڈانٹا نہیں ہے. اور ڈانٹنا بھی کیسے ہو جب شہزادہ اور بچہ ہی اتنا عظیم ہو تو اس کو ڈانٹنے کا سوال ہی پیدا. حضور پاک سے جناب صدیق پاک کو مالی طور پر, ایمانی طور پر, اسلامی طور پر جو تعلق جناب صدیق پاک کا تھا وہ کسی کا بھی نہیں تھا. ہر وقت پیسے دینے, ہر وقت پیسے دینے, ہر وقت خدمت کرنی. دو کم کٹ پیسے بھی دینے سن تو سرکار دے ذاتی کم بھی کرنے سن. ایسا نہیں ہوتا میں نے جیسے پہلے کہا جو پیسے دے وہ پھر ذاتی کام تھوڑے کرتے نا, پیسے دے دیتے. ایسے تو بندے جڑے اپنے ماں پیو دے خدمت والے کو خدمت گزار رکھ چھڑتے ہو تو انسان ماں پیو کو جنت کی لوڑے پیسے نہیں دے چھڑنے ہیں. خادم سارا مجھے بھی بات کرنا سمجھ ایک ذہن ہے مگر غلط ذہن ہے. باپ اور ماں کی خدمت جو تو خود کرے گا وہ کسی اور بھی کرنے کی بات تو نہیں ہے نا. وہ تو تیرا اعزاز ہے, تیری خدمت سے جو تجھے درجات ملیں گے وہ تیرا ہی مقدر ہے. بہرحال جناب صدیق پاک کو مشہور حدیث آپ نے سنی ہے, امام راضی نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا, سرکار نے اپنی انگوٹھی دی, سرکار پاک دا دل سی کہ میں انگوٹھی جڑی ہے نا یہ مور بنا چھڑا, سائن بھی کر چھڑا کا مور لاؤں گا. اس وقت کے زمانے میں انگوٹھی بھیجی اور روایت اور تفسیر کس کی ہے؟ امام راضی کی, جسے ہر کوئی مانتا ہے. امام راضی کا بات تو کوئی بھی تو انکاری نہیں ہے, مانتا ہے. اچھا حضرت صدیق پاک اس انگوٹھی کو لے کے گئے, فرمایا کہ اس پر اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ گولڈ سمتھ سے. تو آپ گئے, آپ نے اللہ کا نام لکھوایا, ساتھ نیچے سرکار کا نام بھی لکھوا دیا.
دکھا کے واپس آ گئے، مسجد میں پہنچے، سرکار مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب سرکار کی خدمت میں انگوٹھی کو پیش کیا تو اس پر اللہ لکھا تھا، محمد پاک لکھا تھا، اور نیچے ابو بکر لکھا تھا۔ سرکار پاک نے اس انگوٹھی کو نکالا اور نکال کے پھر بھیجا تھا، تو سرکار نے چیک تو کرنی تھی، نہ مور کی ہوئی بڑی وہ جو گنبیر میں تھی تھے، اللہ پاک دا نام، نبی پاک دا نام، ابو بکر پاک دا نام۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں ایک نام لکھنے کے لیے کہا تھا، مور کے لیے انگوٹھی بھیجی تھی، تو نے نام میرا بھی ساتھ لکھوا دیا اور اپنا بھی ساتھ نام لکھوا دیا۔ اب جناب صدیق پاک سے جب یہ سوال ہوا تو تھوڑی سی طبیعت میں آئی وہ بات، عرض کی حضور سچی بات یہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کا نام تو آپ نے فرمایا تھا، آپ کا نام میں نے جدا کرنا پسند نہیں کیا۔ یعنی میرے عشق نے اجازت نہیں دی کہ اللہ کا نام تو ہو اور نبی کا نام نہ ہو، یہ تو میں نے گوارا نہیں کیا۔ اب آپ جو بتائیں، جنہوں نے رکشے کے پیچھے لکھا ہے صرف اللہ کافی، رکشے نہیں تھے، رکشے کوئی نہیں جی، جیل امین میں جی، جیل امین صوفی ابا صفا خلیفہ مجاز صوفی محمد اکرم سفر بارے جیل میں رکشے ہیں، اور ان رکشے کے پیچھے لکھا ہے صرف اللہ بس۔ میں کیا صرف اللہ بس، تو صدیق پاک دے نعرے پڑے نا، تو صدیق پاک کا نہ صرف اللہ بس نہیں، اللہ محمد دوے ہوں تاں بس۔ یہ تو راضی کہہ رہا ہے کہ انگوٹھی پر اللہ بھی لکھوایا، سرکار کا نام حکم نہیں تھا، صدیق پاک نے خود لکھوایا۔ تو جب سرکار نے پوچھا نا کہ یہ تم نے اپنا نام، تو میرا اور اپنا نام تو سرکار حضور اللہ کا نام آپ نے کہا، آپ کا نام میں نے گوارا نہیں کیا، نہ ہو انگوٹھی ہو اللہ کا نام ہو ساتھ آپ کا نام نہ ہو، گوارا نہیں کیا۔ عشق کا میرا تقاضا تھا، میں نے لکھ دیا، لیکن اللہ کی قسم ہے اپنا نام میں نے نہیں لکھا۔ ابھی اتنی بات جملہ مکمل نہیں ہوا تھا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر پیچھے ہو، جبرائیل آیا ہے، سائڈ پہ ہو، جبرائیل آیا ہے، مجھے اس سے بات کرنے تھے، وہ کیا کہنے آیا؟ سرکار پاک نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل میں نے بلایا نہیں، کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ نے بھیجا۔ سبحان اللہ بولو، اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ نے بھیجا ہے، نبی سے جا کے کہہ دو کہ نبی تیرا نام ابو بکر نے میرے نام سے الگ نہیں کیا، اور میں نے تیرے ابو بکر کا نام تیرے نام سے الگ نہیں کیا۔ میں نے نہیں لکھا، ابو بکر نے نہیں لکھا، میں رب نے خود لکھوایا۔ سبحان اللہ، میں نے خود لکھوایا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، جس کا نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ صدیق اکبر، زندہ باد، نعرہ سنت، زندہ باد، نعرہ علی شاف شریف، زندہ باد۔ اب جس کا نام جناب اللہ پاک نے خود لکھوایا ہو، اس کے نام کو مٹانا ممکن ہے؟ اس کے نام کو مٹایا نہیں جا سکتا، پیسہ نہیں مٹا سکتا، تمہارے ننگ دڑنگ نقیب اور خطیب نہیں مٹا سکتے، تمہارے پیسے کی ریل میل نہیں مٹا سکتے۔ تم پہلے نمبر پر بحث کرو گے، ہم تمہارا نمبر کٹوا دیں گے، تمہارا نمبر کاٹ کے رکھ دیں گے۔ کیسے کاٹو گے؟ میں نے کہا دلیل سے کاٹیں گے۔ دلیل مون کی ایسی تو بڑے بڑے دلائل دے دیں۔ میں نے کہا ہاں ہم نے تمہارے دلائل سنے، تم نے یہ کہا ہے کہ صدیق اکبر کی خلافت میں اولیت ہے، مگر افضلیت میں آپ کی افضلیت اجماعی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، ضمنی ہے۔ اچھا تو میں کہ کیوں تسی گل پہ کر دے ہو؟ اسی حدیثاں پرکھاں دے تے پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ میں کہ اچھا 14 سالوں تو بعد، 14 صدیوں تو بعد اج تہاڈی پرکھ تے چلنا ہے امت، یعنی 14 صدیاں تو یہ عقیدہ واضح نہیں ہوا، آج حضرت صاحب کی زبان سے عقیدہ واضح ہوگا، ہم حدیث پرکھیں گے۔ میں نے کہا آپ حدیث ایسی پرکھیں گے کہ جو علامہ عینی کے خلاف ہے وہ پرکھیں گے، آپ ہمیں وہ عقیدہ بتائیں گے جو امام کشتلانی کے خلاف ہے، آپ ہمیں وہ عقیدہ سنائیں گے جو حضرت شیخ مجدد پاک کے خلاف ہے، آپ ہمیں وہ عقیدہ بتائیں گے جو حضرت داتا صاحب علی حجویری کے خلاف ہے۔ آپ حیرت کی بات ہے، یہ آپ کے لیے بھی مبارکباد کی بات ہے، ہمارا عقیدہ افضلیت صدیق اکبر کا جو عام ہم سلوگن میں بولتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، ہم جو بولتے ہیں نا وہ افضل البشر بعد الانبیاء، صدیق پاک کا عقیدہ پوری امت کا عقیدہ ہے، اور کوئی ایک بندہ ان کے پاس حق کا سچا ٹھکا بندہ نہیں
ہے جو دلیل کے طور پہ پیش ہے. اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ ظنی ہے اجماعی نہیں, کئیاں اختلاف بھی کیتا ہے, میں تو مننا کہ افضل نے پر کئیاں اختلاف کیتا ہے, اور میں کہتے ہیں تو افضل مننا ہے تو پھر اختلاف نہ کری, یاری کڑی کر توجہ نہیں فرمائی. دیکھیں نا جب آپ ایک بات مانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سب سے افضل ہیں, تو پھر انہوں نے گلاں منن دی دل لوڑ کری, تو انہوں دا وکیل کیوں بن رہے ہیں؟ بھئی اپنی بات کا بندہ وکیل ہوتا ہے یا مخالف کی بات کا وکیل ہوتا ہے؟ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں میں بہت سمجھدار ہوں. اگر آپ سمجھدار ہیں تو پھر غیروں کی وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اپنوں بھی کرے نا. ہمیں آپ سے پیار ہے, ہم آپ سے یہ جو باتیں محبت سے کرتے ہیں, اور دوسرا ہم یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے عوام کو, اہل سنت کی عوام کو گمراہ آپ نہیں کر سکتے, نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوگی. ہمیشہ حق والوں نے ترجمانی فرمائی. ایک حدیث پاک ہے, تو سب نے سنی کہ نہیں, بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے سامنے 3 بندے پیش کیتے گئے, ان 3 بندے قمیضاں پہنیاں سن, شرٹاں قمیضاں. قمص, قمصن کا لفظ ہے, قمیصن کی جمع ہوتی ہے قمصن, شرٹس قمیضیں پہنی ہوتی. اور ان میں سے جو قمیضیں پہنی تھی, ایک بندے کی قمیض وہ سینے تک تھی, دوسرے کی قمیض گھٹنوں تک تھی, اور تیسرے کی وہ جو قمیض ہے جو جرو علی رجلہ, وہ اس کے پاؤں کے نیچے تک قمیض پھیلی ہوئی تھی, لٹک رہی تھی. اس میں سرکار نے فرمایا کہ وہ جس کی قمیض بہت لمبی تھی اور لٹک رہی تھی, وہ میرا عمر ہے. وہ میرا عمر ہے. اس پر علماء نے بحث کی کہ اس قمیض سے مراد تو خلافت کی قمیض ہے, ایمان کی قمیض ہے, دین کی قمیض ہے جو سرکار کو خواب میں دکھائی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر بن صدیق اکبر سے افضل ہے کہ ان کی قمیض لمبی ہو گئی. یہ بحث ہے کتابوں میں, اس کو تمام محدثین نے, زرقانی نے, مستلانی نے, سب نے اس کو لکھا, اس بحث کو امام کرمانی نے اس کو لکھا. مگر میں آپ کو 2 حوالے عرض کر کے اجازت دیتا ہوں. تھوڑی مشکل بات ہے لیکن ہے بڑی مزیدار بات. اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کے ہنٹس بھی ذہن میں رکھیں گے تو بد عقیدگی کی جتنی ہوا چلتی ہے تھبیڑے کھا کر خود ہی ادھر جائے گی, نہ جائے گی. اس میں علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا, فرمایا کہ وہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اس ایک قمیض لمبے ہونے کی وجہ سے پھر حضرت عمر کی فضیلت ہو گئی, تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک حدیث ہے, وہ ایک حدیث کے مقابلے میں تو باقی ساری حدیثیں بہت ساری ہیں جو اس بات پر دلیل ہے کہ صدیق اکبر افضل ہے. اور وہ لکھتے لیکنہ معارض بالاحادیث الدالہ علی افضلیت الصدیق رضی اللہ تعالی. وہ جو ایک حدیث ہے وہ بہت ساری حدیث کے مقابلے میں آئی ہے, تو ایک کو چھوڑا جائے گا, ساری کو لیا جائے گا. ایک کی وجہ سے سارے کو نہیں چھوڑیں گے. بحسب تواتر القدر المشترک بینہا, وہ جو درمیان میں قدر ہے نا, ایک طرف ایک, دوسری طرف اتنی ساری حدیثیں, ایک کو چھوڑیں گے ساری لیں گے. پھر کہتے ہیں فَدَلِيلُكُمْ أَحَادٌ وَدَلِيلَنَا مُتَوَاتِرٌ, تمہاری ایک دلیل ہے, ہماری دلیل ہر زمانے میں ہے. ہماری دلیل سرکار سے لے کر آج تک ہر طبقے میں موجود ہے. جڑی آدھا جی فلانے ہے کہ فلانے بھی جو ہے کہ وہ فلانے نے دلیل احاد میں امام عینی فیصلہ کر گئے کہ تمہاری واحد حدیث متواتر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک حدیث, اتنی حدیث اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بس تمہاری دلیل ایک ہے, دلیل نہ متواتر, اور متواتر کے مقابلے میں ایک حدیث کی حیثیت کوئی نہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں, اب یہ بات سننے والے ہیں, امام عینی فرماتے ہیں سلم التساوی بین الدلیلین, اگر ہم مان بھی لیں کہ چلو ایک حدیث دا تے ہزار حدیثاں دا اکو درجہ ہے, مان بھی لئیے, تے فرماتے دوجی گل ہے الاجماع علی منعقد علی افضلیت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ پوری امت میں سب سے افضل صدیق اکبر. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ علامہ عینی نے کہا ہے. وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ طَائِفَةُ الشِّيَّعِ وَالْخَوَارِجِ مِنَ الْعُثْمَانِيَّةِ. جناب صدیق اکبر کی افضلیت کا جو انکار کرے وہ یا شیعہ ہے یا خارجی ہے.
یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ امام عینی کا فتویٰ، عمدۃ القاری امام عینی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 علامہ عینی کا فتویٰ ہے۔ تو ہم علامہ عینی کے مقابلے میں ہم تو آپ کی عین کو بھی نہیں مانتے کہ ہم یہ کہ پوری بات مانیں، جو بات محدثین فیصلہ کر کے چلے گئے اس پر دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد امام قسطلانی فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد الساری، یہ دو جو محدثین ہیں عینی قسطلانی تاب کے محدث ہیں، شارح ہیں بخاری شریف کے، اور یہ حدیث بھی بخاری میں ہے۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں وَلَئِنْ سَلَّمْنَا التَّخْصِيصَ بِهِ فَهُوَ مُعَارِضٌ بِالْعَقْلِ، ہم اگر دلیل کو مانے بھی تو معارض ہے، ایک حدیث کے مقابلے میں ہم زیادہ حدیثوں کو مانیں گے اور ایک حدیث کو ہم نہیں لیں گے، اور اگر ہم اس کو مان بھی لیں تو پھر بھی لیکن اجماع اہل السنت والجماعت علی افضلیت صدیق اکبر، پوری سنت والجماعت کا اجماع اس بات پر ہے، کنسنسس ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت میں سب سے زیادہ افضل ہے، وَهُوَ قَطْعِيٌّ، اور یہ قطعی ہے، یہ بھی کہتے ہیں، اگر یہ مسئلہ ظنی ہے، علامہ قسطلانی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قطعی ہے، تو ہم علامہ قسطلانی کی بات مانیں گے یا آپ کی بات مانیں گے؟ قَطْعِيٌّ فَلَا يُعَارِضُهُ الظَّنِّ، یہ ایسا قطعی ہے کہ ظنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک حدیث کو لے کر جناب صدیق اکبر کی فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کرنا یا اس کے بارے میں بات کرنا، یہ اہل سنت سے خروج کی دلیل ہے۔ کوئی پکا سنی کسی صورت میں جناب صدیق پاک کی افضلیت کا کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ آپ کا پہلا نمبر ہے صحابہ میں، افضلیت میں، کمال میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، بلکہ تمام علماء نے لکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ولایت کی شان ہے، اور ولایت میں سب سے بڑا ولی صدیق اکبر۔ یہ جو نئی بات چھیڑی ہے اس بحث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیاسی بات اگر وہ لوگ کہتے ہیں وہ سیاست تھی، نبی پاک کی سیاست تو سیاست نہیں تھی نا، آج کی سیاست وہ تو سیاست دین ہے، اور اس دین کے اوپر جو پہلا جانشین آیا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک اور ذات پاک میں۔ آخری بات میں نے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کا کمٹمنٹ کا تعلق سرکار سے یہ ہے، آپ نے یہ بات سنی ہے، میں نے آپ کو صرف ان کو اشارے دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے سرکار نے جناب صدیق پاک نے گھر کا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کیا، یہ تو پتہ نا، جن کو پتہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارا مال پیش کیا۔ جب سارا مال حضور کے سامنے رکھا نا تو اس کے بعد جناب صدیق پاک نے اپنی پگڑی مبارک اتاری، دستار مبارک اتاری کو بھی رکھی، جوڑا مبارک جو جوتے پہنے تھے وہ بھی وہاں رکھے۔ جب وہ بھی وہاں رکھے نا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا حضور جنگ میں کسی کے جوتے ٹوٹ گئے تو اس میں جوتے کام آئے، ابو بکر کے جوتے کام آئے، اور حضور اگر کو کسی کو قمیض کسی کی پھٹ گئی، کپڑے سلامت نہ رہے تو میری دستار اس کے کپڑوں کے کام آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میرے گھر میں کچھ نہ رہے، جو کچھ ہے میں نبی کی خدمت میں پیش کروں۔ تو آپ نے سنا ہے، آپ نے ببول کے کانٹوں کا لباس، کاٹ کا لباس ہے، اور بٹنا دی جگہ تے کنڈے لائے، کنڈے کبھی دیکھے آپ نے؟ قربان جنبی صدیق پاک کی ساتھ، یہ بھی لطف ہے نا، کیا لطف ہے، اور اس لطف پر ہم پر لطف کیوں نہ ہوں؟ پھر سرکار نے پوچھا ہے، وہ سرکار جو سب جانتے ہیں، جان بوجھ کے پوچھا ہے، کل دنیا مختلف سوال کرے گی، میں سارے سوال کا جواب دے کے جا رہا ہوں۔ ما ابقیت لأہلک، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ دنیا میں کوئی لیڈر، کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی ٹیچر اپنے فالوورز کو یہ نہیں کہتا کہ دین کی خدمت میں اتنا تو پیش کیا ہے، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ وہ کہتا ہے دنیا کائنات میں وہ سوال کاری کو نہیں سکتا جو آپ کے اور میرے نبی نے کیا، اور محدثین اس بات پر متفق ہیں۔ یہ سوال اس لیے کیا کہ اگر حضور یہ فرماتے کہ ابو بکر کتنا لے کے آئے ہو تو کاؤنٹ کرنے میں تو عمر کا زیادہ ہے، مجموعی طور پہ کاؤنٹنگ میں
عمر پاک فرماتے ہیں مجھے اندازہ تھا کہ میں آدھا بھی لے کے گیا تو ابو بکر کے سارے سے میرا بڑھ جائے گا، نمبر پہلا میرا آ جائے گا مال دینے میں، لیکن سرکار نے سوال ہی بدل چھڑے، سوال ہی نہیں آیا جڑا آیا اس نو گنو، فرمایا نہیں جڑا پیچھے ہو یار جس صدیق کی خاطر نبی اپنا سوال بدلتا ہو تو وہ صدیق کے مقام کو بدلنے کی کوشش ناہنجار کرتا ہے، اپنی زندگی کو بھی خراب کرتا ہے، اپنے احوال کو بھی خراب کرتا ہے۔ ماں ابقیت لأہلک، اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو جناب صدیق پاک کا کیا جواب تھا؟ اچھا یہ سوال بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور مسجد میں بیٹھ کے مجھے ایمان کی بات بتاؤ، یہ جواب کوئی دے سکتا ہے صدیق پاک کے علاوہ؟ جو جواب جناب صدیق پاک نے دیا کہہ سکتے تھے نا حضور دے کی سارا کچھ لے کے آ جاتے سنیا تیرے واسطے چھڑی گا کہ نہیں، گھر کا تو صفائی کر دیا ہے، کچھ رہا ہی نہیں۔ ابو بکر نہیں تو کہہ نہیں سکتا نا، ابو بکر کی زبان پر جیسے سرکار کی زبان پر نہیں آتی، جناب ابو بکر کی زبان پر بھی نہیں آتی، ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی والی بات جناب صدیق اکبر کرے۔ جواب جو دیا تو کمال کر کے رکھ دیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑ کے آیا اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا، پھر رکشے آنے نال گل ضرور کرنی، ٹرک دی بتی تے جنہیں لکھیا ہے صرف اللہ کافی، گل ضرور کرنی، شاید کوئی اور کھل کے بولو، اگر آپ نہیں بات کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اسی ڈرنے تھوڑے ہی چاہیے کرتے کر سکتے ہیں بھئی، تم رکشو پہ غلط لکھتے ہو، صدیق کا نام لینا چھوڑ دو یا صدیق کا عبداللہ بنا کے دیکھو، صدیق یہ نہیں کہتے صرف اللہ میرے گھر میں کافی۔ صدیق سے بڑا توحید پرست کون ہے؟ صدیق کے قدموں سے تو ساری کائنات کو توحید کا درس ملا ہے، صدیق نے تو نبی پاک کی مجلس کا درس ساری کائنات کو پہنچایا اور پھیلایا ہے۔ صدیق تو وہ ہستی ہے جس نے مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنے نبی کی احکام کو دنیا تک منتقل کیا ہے۔ صدیق تو وہ ہے جس نے مسجد رسول پاک کی حفاظت کی ہے، حفاظت، اور ایسے حفاظت کی ہے۔ مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی، بہت مزے کی بات یاد آ گئی۔ حدیث پاک میں سرکار ایک مرتبہ دعا کر رہے تھے اور دعا میں سرکار کو خیال آیا کہ اپنی امت واسطے کچھ چنگی سونی دعا کرا۔ وہ چنگی سونی جڑی دعا کی تھی نا، فرما باری تعالیٰ میری امت دے 70,000 بندیاں نے ایک جنت وچ گھل کے انہوں نے حساب لے ہی نہیں، سبحان اللہ بولو، ایسے جنت میں بھیج کے حساب لے ہی نہ۔ جب یہ بات ہوئی نا، ہاتھ سرکار نے نیچے کیے، مسکرانا شروع کر، صدیق پاک اتنے بیٹھے نے، عمر پاک اتنے تے جناب صدیق پاک اگاں کے بیٹھے تو سرکار مسکران دے دیتے، فرما سوڑیا مسکران دے پہ، ہاں حضور کیوں مسکرا ہے؟ فرمایا ہم نے دعا نہیں کی تھی کہ باری تعالیٰ 70,000 میری امت بغیر حساب تو جنت کھل، اللہ پیغام پہ لے تیری دعا قبول ہے، 70,000 بغیر حساب کتاب تو جنت گرنٹی۔ اگے تھوڑا جا ہو گیا دن آدھے حضور تے 70 اور مانگ لو کام کی، کیا بات ہے، صدیق بات کی اللہ کی قسم ہے، کیا بات، کیونکہ مزاج کا پتہ ہے نا، جتنا بچپن میں گلی ڈنڈا کھیڑے ہوئے نا، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور واقعاتاً گلی ڈنڈا تو ہم نہیں کہہ سکتے سرکار کے گلی ڈنڈا کیا کھیلنا تھا، مگر جو بھی بچپن میں آپ کا اچھا صحت مند کھیل تھا، بچپن سے جناب صدیق پاک کے ساتھ کھیل، مزاج سے اتنی آگاہی تھی، تعلق تھا، مقاربت تھی، مجانست تھی، محبت کا سمندر تھا جو غوطہ نہ ہو کے صدیق نے اپنے سینے میں جمع کیا۔ حضور 70,000 اور مانگ لو، سرکار نے یہ نہیں آکھا تین پتہ یا میرے پتہ، جتنے منگیاں مانگ چھڑے، اے توجہ سانے کو مقتدی آکھے دعا کرو بڑی تکلیف ہوگی، یقین کرو بڑی تکلیف ہوگی، میں تو بڑا تنگ ہوں، اے جو تو مسلح تو بیٹھ چھوئی بس سانے ہوندی بات ساڑھے نہ دون زیادہ پتہ یا سان زیادہ پتہ، جتنی حکمت ہے یا سامان چھڑے، ان ان مانگن آئے تھے مکان نمبر 4 دے، ڈور نمبر 5 دے، کھڑکی نمبر 7 دے، ران والے پھلو ماچھی دے، اتنے پیسے دے، ایک گل کوئی نہ، ہم تو پھر یہ سارے وظیفے گنتے رہے ہیں نا، ڈور کھڑکیاں دروازے، چوتھی جگہ دے بیٹھنے کی دی چارپائی لگی ہے، او فلانا ڈاٹ کے دی۔ تو لیکن جناب صدیق پاک نے سرکار سے کہا حضور 70 ہو گئے، 70 اور مانگ لو،
اب صدیق نے کہا تھا سرکار نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا، باری تعالیٰ میری امت کے 70,000 اور بھی غیر نصاب الکتاب کے جنت میں داخل کر. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، پھر مسکراہٹ آ گئی. مشکات شریف کی حدیث نقل کر رہا ہوں. پھر مسکراہٹ آ گئی. صدیق نے پھر جھانک کے دیکھا، آگا پھر مسکراہٹ آئی ہے. صدیق پھر قبول ہو گئی. کہا کتنے ہو گئے حضور؟ 1.5 لاکھ تے 1.5 پڑ گئے. تے حضور کے 70 اور مانگو وہ زندہ پہ کیڑا کچھ. جناب آقا نے پھر 70 مانگا. جب 4 لاکھ پورا ہو گیا نا، 4 لاکھ پورا ہو گیا، صدیق اکبر کہتے رہے. اب جب صدیق اکبر نے دیکھا نا 4 لاکھ کے بعد، تو سرکار کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اب مسکراہٹ بدل گئی ہے، نیا پیغام آیا. فرمایا ہاں 4 لاکھ پورے ہو گئے. کہا حضور پھر ایک باری وہی پوچھو. ایک بار اور مانگتے سرکار. میرے آقا نے پھر جو ہاتھ اٹھائے اور چہرہ ڈیفرنٹ بدلا تھا مسکراہٹ میں، تو اب قریب ہو کے پوچھا یا رسول اللہ مسکراہٹ بدل گئی ہے؟ فرمایا ہاں ہمارا سوال تو وہی تھا مگر اللہ نے جواب بدل دیا. اللہ نے جواب بدلا ہے. یا رسول اللہ وہ جواب کیا بدلا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہا ہے محبوب تو جنت میں چلو بھر کے جتنے کہے گا نا، جتنے تیرے چلو میں آئیں گے سارے جنت بغیر حساب و کتاب کے چلو. یہ چلو پتہ نہیں کیا تھا انگریزی جی ہینڈفل. کیا کمال ہے جی ڈاکٹر صاحب، ہینڈفل. اب ہینڈفل جب چلو بھر کے کہا، سرکار کی مسکراہٹ بھی بڑھ گئی. جناب صدیق پاک کا تو شوق تھا ہی نا، اور سرکار کی امت سے پیار کتنا. اچھا جب یہ کہا نا تو کہا حضور ایک چلو آیا اور مانگے اور چلو آیا. جب یہ بات صدیق پاک نے کی تو عمر پاک اٹھے. کیا بات ہے، ابھی عمر کیا کیا اٹھے. کہنے لگے صدیق بس کر، سرکار کو بار بار نہ کہے. اب اس بات کی سمجھ اللہ نے مجھے دی ہے. اللہ کے چلو کہنے کا مطلب نبی کا چلو ہے، تیرا میرا چلو نہیں ہے. یہ چلو تیرا میرا نہیں، یہ نبی کا چلو ہے. اور جب نبی چلو بھرتا ہے تو پیچھے رہ کچھ نہیں جاتا. اب سرکار نے فرمایا ابو بکر بات شروع تو نے کی تھی، آئے آئے مکمل میرے عمر نے کی، مکمل میرے عمر نے کی ہے. جو دعا کا سلسلہ تو نے شروع کروایا تھا وہ مکمل عمر نے کیا ہے. ابو بکر جب میرا چلو بھرتا ہے تو پھر پیچھے رہتا کچھ نہیں، سارے بھرتے جاتا. تو آخری جملہ یہ ہے میں عرض کر رہا تھا اب قید اللہ ورسولہ. یا رسول اللہ میں نے گھر میں اللہ چھوڑا ہے اور اللہ کا رسول چھوڑا. اچھا رکشے دے پیچھے لکھن آئے ایک گل چکی تو مشکل تو نہیں لگی. میں سمجھانے واسطے میں کرنا میں نام ہی نہ آئے نالے سب مرے نالے بچے لاٹھی کی اور جوئی تدبیر دوڑایا گیا. یہ جو وہ کہنے والے بس تو آپ نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، رکشے کے پیچھے صرف اللہ لکھنے والے کہتے ہیں، ترجمہ غلط کرتے. میں گھارے اللہ کا رسول کا نام چھڑ گیا میں کہ نام دا لفظ بھی کھا دیکھو نا سکی بدماشی. نام دا لفظ بھی کھا نا، سائنہ نے لفظ کو نہیں لکھیا. آپ اپنی مرضی دی حدیث بنا دیں اگر میں اللہ کے رسول کا نام گھر چھڑ گیا. نہ گھر نہیں چھڑ کے آیا، نبی دی ذات چھڑ کے آیا. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. وما علیہ